نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز اور محترم سامعین و حاضرین، گزشتہ رات نماز تراویح میں چوتھے پارے کے آخری پاؤ اور پانچواں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورہ نساء سے تلاوت کی شروع ہوئی اور سورہ نساء جیسے کہ نام سے ظاہر ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ یہ یاد رکھیے کہ عیسائی اور ہندو لوگ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، خاص طور پر وراثت میں تو بالکل ان کا حق نہیں ہے، عورتوں کا حق وراثت میں بالکل نہیں ہے۔ اسلام نے پہلی مرتبہ آ کر عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ ماں کی حیثیت سے بھی حصہ پاتی ہیں، بیٹی کی حیثیت سے بھی حصہ پاتی ہیں، اور بیوی کی حیثیت سے بھی حصہ پاتی ہیں، بہن ہونے کی حیثیت سے بھی وہ حصہ پاتی ہیں وراثت میں۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو ملکیت کا حق دیا ہے، وہ فیکٹری بنا سکتی ہے، وہ بسیں لے سکتی ہے، وہ گھر لے سکتی ہے، وہ مارکیٹ بنا سکتی ہے، اس کی مالک بن سکتی ہے۔ یہ ملکیت کا حق بھی اسلام نے دیا ہے، یعنی اسلام نے عورتوں کو ان کے تمام بنیادی حقوق عطا فرما دیے۔ اب دنیا بھر میں جو عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، دراصل وہ عورتوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے، ان کو دلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف ان کو حق دلانا ہے تو اسلام کا بہت پیارا سسٹم نظام ہے، آپ یہ تمام حقوق ان کو دے دیجیے جو اللہ نے دیے، تو آپ جو ہے ان کو حق دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ملک کے اندر جو آئین ہے، جو ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ چون کا بڑھتا ہے، وہ نہ اسلام ہے اور نہ وہ جمہوریت ہے، وہ ایک خود غرض نظام ہے جس کا جو مفاد ہے وہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ اور رسول سے نہ وہ پوچھتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے، بس وہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ گناہ ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف عذابات میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اس لیے اس صورت میں جس نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مطالعہ کرنا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سورہ نساء کا مطالعہ کرے، اس کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیا کیا حق دیے، یہاں تک کہ اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام تفصیلات اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کی وراثت کے تمام جو معاملات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ان کو کتنا کرنا، کبھی وہ آدھے حصے کا وارث بنتی ہے، کبھی وہ تیسرے حصے کا وارث بنتی ہے، کبھی وہ چھٹے حصے کا وارث بنتی ہے، کبھی وہ آٹھویں حصے کا وارث بنتی ہے۔ تو اس طرح سے اس کے مختلف جو وراثت میں حق ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ پھر اس کو بیوی کی حیثیت سے اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے، وہ ایک عورت سے یا چاہے تو 4 عورتوں سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے ان کو، بلکہ آج کل کے فی زمانہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے ان کو چاہیے بائی آرڈر چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ آرڈر نکالے کہ ایسا قانون پاس کرے کہ جو بھی ایک مخصوص آمدنی رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ 2 شادیاں کرے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر بے شمار ایسی بچیاں ہیں جو بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بیچاری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بچیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور کچھ ہماری بے وقوفیاں اور حماقتیں سامنے آ گئی ہیں، مجھے ایسا رشتہ چاہیے، مجھے ویسا رشتہ چاہیے۔ اسلام نے کیا کیا ہے کہ یہ کہا کہ جب بالغ ہو جائے لڑکا یا لڑکی، اس کا نکاح کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ پاؤں پر کھڑا ہوگا، تو پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ٹانگیں کٹوا بیٹھے اخلاقی اعتبار سے، تو آپ انتظار کرتے رہیے کہ یہ پاؤں پر کھڑا ہو۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے نکاح کر دیں۔ ہاں، والصالحین من عبادکم، صرف ایک کوالٹی دیکھنی ہے کہ نیک آدمی ہو، لڑکا بھی نیک ہو، لڑکی بھی نیک ہو۔ اگر لڑکا یا لڑکی نیک نہیں ہے تو پھر ان کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی سزا ہے، لیکن اگر وہ نیک ہیں تو ان کی شادی ضرور کر دینی چاہیے۔ والصالحین من عبادکم وإمائکم، ہم نے جب بھی دیکھنا ہے خاندان دیکھنا ہے، روپیہ پیسہ دیکھنا ہے، مال و دولت دیکھنا ہے، حسن و جمال دیکھنا ہے، یہ ہمارا کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی یہاں پر حقوق بیان فرمائے۔ دیکھیے ایک خاص بات یہ ہے، یتامہ، پڑوسی، مساکین اور راہگیر مسافروں کے تمام حقوق اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرداً
فرمائے ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کا خاص طور سے جو یتاما کے حقوق بیان فرمائے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ان کا خیال رکھا کرو. ان کا مال جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, عقل نہ آ جائے ان کو, تب تک ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مال ضائع کر بیٹھے. لیکن باطل طریقے سے کھانا بھی نہیں ہے کہ اس کا مال اور اپنا مال ملا کے رکھ لو پھر کھاتے رہو, اور اس کا مال زیادہ اپنا مال کم کھاؤ, تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. لہٰذا یتاما کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کافر الیتیم ہکذا فی الجنہ, فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, یعنی جیسے دو انگلیاں قریب ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے میرے قریب ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کرے گا. لہٰذا ہمیں اس سبب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوی بنایا ہے اور قوام اس لیے بنایا ہے کہ مرد کے اندر جو حوصلہ ہے, جو ہمت ہے, جو طاقت ہے, جو قوت ہے, جو سمجھ ہے, اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جو سسٹم جس نظام میں ہے اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ اس بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں, اللہ کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ نہیں جی عورت اور مرد برابر ہے. ہاں عورت اور مرد برابر ہے اس بات میں, اللہ کی اطاعت میں, فرما برداری میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں, اس میں تو برابر ہے, نیکی کے کاموں میں برابر ہے. لیکن اگر وہ چاہے کہ میں اس طرح سے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء ما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے, اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے, پیسہ دیتا ہے, کما کے لاتا ہے, اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا حاکم بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ. اس کا مخاطب کون ہے؟ جو گھر کا سربراہ ہے, جو حاکم, اور وہ مرد ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میری اولاد نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, میرے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, میرے گھر میں اس کے حالات کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ اس کا خیال رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قوت دی ہے, یہ اور بات ہے کہ ہم بھی بن کے بیٹھے رہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے, ہمیں اللہ کی جوابدہی کا انتظار کرنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسهم واللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ, کیا آپ نے محبوب ان کو دیکھا نہیں, یہ اپنی ہی مگر ستائش خود کرتے رہتے, اپنے منہ یا مٹھو بنے رہتے ہیں, اپنی تعریفیں کرتے ہیں, میں نے ایسا کر دیا, میں نے ایسا کر دیا. بلکہ گزشتہ سبق میں یہ آیا تھا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی خود لے لیں. مثلا کسی اور نے کام کیا, جا کے تختی اپنی ٹھوک دیں, یا پھر جا کے کام کسی اور نے کیا, جا کے دعا کریں اور لوگوں کے سامنے کہیں کہ یہ کام میں نے کیا. اللہ کہہ رہا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم وللہ یزکی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اچھا بناتا ہے, تم خود سے نہیں بن سکتے ہو. ولا یظلمون فتیلا, اور اللہ ایک گٹلی کے جو گٹلی ہوتی ہے گٹلی کی, اس کے اندر جو ایک جو ہے وہ کٹ ہوتا ہے, اس کے برابر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا. لہذا اپنے منہ میاں مٹھو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بڑا متقی ہوں, میں بڑا پرہیزگار ہوں, میں بڑا نیک ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, هو اعلم بمن اتقى, وہ سب سے زیادہ جانتا ہے تم متقی کون ہے, پرہیزگار کون ہے, اچھا کون ہے, سارے کون ہے, یہ کون ہے, کون اچھا کام کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے, تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے منہ میاں مٹھو کرنے کی بھائی ضرورت نہیں ہے. عاجزی اختیار کرو اور لوگوں کو خود سے اچھا سمجھو, یہ سب سے بڑا کام ہے. لوگوں کو خود سے اچھا سمجھو اور عاجزی اختیار کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, یہ واجب ہے, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, کیونکہ آپ مظہر ذات الہی ہیں, لہذا آپ کی اطاعت بھی فرض ہے, اس لیے آپ کی بھی اطاعت کرو. ہاں واولی الامر منکم, جن کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے, جن کو تمہارا سردار بنا دیا جائے, جن کو تمہارا بڑا بنا دیا جائے, ان کی بات بھی ماننی ہے. لیکن یہاں شرط یہ ہے اللہ کی اطاعت مطلقاً ہے, اللہ کی بات مانو بس, رسول کی اطاعت کرو بس, عبادت اس کی ہوگی, اطاعت رسول کی ہوگی, کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ تو
جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے بعد ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، گناہ کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے. ماں باپ بھی اگر شرک کا حکم دیں گے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. ہاں اس کے علاوہ جو وہ کہیں گے ان کی بات مانی جائے گی، اطاعت کی جائے گی. یعنی ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد سب سے بڑا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. لہذا جن کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا عمل عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے، وہ بھی اگر ہمیں شرک کا حکم دیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، گناہ کے کاموں میں ہم کسی کی مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے. لہذا ہمیں چاہیے ہم اس وقت تک لوگوں کی بات اطاعت کریں گے. بھائی کسی کی بات ہم تب مانیں گے جب وہ اللہ رسول کی بات مانے گا. آج کل ہماری اولاد اس لیے نہیں مانتی ہماری کہ ہم بھی تو اللہ رسول کی نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں. ہم بھی اللہ رسول کی جو یہ چاہتا ہے میری اولاد میری مانے. اللہ کی قسم اس کا بتا رہا ہوں، آپ بھی تو اپنے والدین کی اطاعت اپنے اللہ اور رسول کی بات مانو. جب آپ نہیں مانو گے تو آپ کی کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں آپ کی سنے گا. اور یاد رکھیے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا من یطع اللہ والرسول، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کا مقام یہ ہے قیامت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. اور خود اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ارے کیسا پیارا یہ ساتھ ہے، کیسا پیاری یہ دوستی ہے، تعلق ہے. یہ اللہ تعریف کر رہا. تو جس کام کی اللہ تعریف کرے ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواء الحمد آپ کے پاس ہوگا اور آپ بہت مقام محمود پر فائز ہوں گے. ہم تو آپ کے قریب کہیں آ نہیں سکیں گے. آج تو ہم آتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، سکون پاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن کل جنت میں آپ چلے جائیں گے، آپ کا مقام بہت بلند ہوگا. تو ہم آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہوا کہ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور کل کو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرا ساتھ پاؤ تو فرمایا پھر میری مدد کرو. کائے کے ذریعے؟ فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے میری مدد کرو. یعنی خوب نوافل ادا کیا کرو. وجہ اس کی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا موقع ہوتا تو نماز پڑھتے، غم ہوتا تو نماز پڑھتے، سفر پہ جانا ہے تو نماز پڑھتے، سفر سے واپس تشریف لاتے نماز پڑھتے. اور کوئی بھی مشکل کام پیش آتا، اہم کام پیش آتا، نماز پڑھتے. تو ہمیں نماز کا اہتمام اس طرح سے ہمیں ضرور کرنا ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہو گیا تمہیں کیوں جہاد نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں، جبکہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ضعیف اور بچے وہ بیچارے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس ظالم بستی سے ہم کو نجات عطا فرما، یہودیوں کے ظلم سے ہمیں نکال دے. غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، سودان کے اندر، یمن کے اندر اور اسی طرح دیگر ممالک کے اندر لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے. اور تمہیں کیا ہو گیا؟ کھاتے پیتے تمہیں جو ہے بدماشیاں نظر آتی ہیں، تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر لگے ہوئے، تم سود کھانے میں لگے ہوئے، رشوت کھانے میں لگے ہوئے. رمضان کا مہینہ ہے، شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، لین میں لگ کر شرابیں خریدی جا رہی ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، روز کر لوگوں سے رشوت وصول کی جا رہی ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کہاں ہو آپ؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو تم لڑ پڑتے کیوں نہیں حق کے لیے؟ تم اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کیوں نہیں لڑتے پڑتے؟ کیوں نہیں اس کے دین کے نفاذ کے لیے تم لڑتے پڑتے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟
اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اگر ظلم کی چکی میں پھنس جائیں اور ظالموں کو گھیر دیں، دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کو ڈاکے باز سے چھڑا دیں۔ اب ہم کس سے یہ بات کہیں، یہ بات کس کو سنائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح سے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں جہاد نہیں کرتے ہو؟ اچھا، اس لیے کہ تمہیں زندگی سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تو تمہیں آلے گی، جہاں بھی تو تم ہوگے، بلکہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر پختہ جو ہے محلات میں بھی، قلعوں میں بھی تم اپنے آپ کو بند کر لو، موت وہاں پر بھی آ جائے۔ موت سے کسی کو رشتگاری نہیں ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لہذا بستر پر مرنے سے بہتر ہے میدان میں مرا جائے، بستر پر مرنے سے بہتر ہے کہ میدان میں مرا جائے، اور سو کر لیٹ کر مرنے سے بہتر یہ ہے سینہ تاڑ کر الہی کلمت الحق کے لیے کھڑے ہوا جائے، حق بات کہہ دی جائے، بھلے اس میں جان چلی جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم انصاف قائم کرو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، یعنی سچ بولو، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، اگرچہ سامنے تم خود ہو یا تمہارے والدین ہوں یا تمہارے عزیز اور رشتہ دار ہوں، تب بھی تم نے عدل قائم کرنا ہے، اس لیے کہ یہ عدل قائم کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور یہ اس جو ملک یا جو ریاست، جو مدینہ کی ریاست ہے یا خدا کی ریاست ہے، اس کے اندر اگر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہ ریاست کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کوئی ظلم پر کبھی معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے ہمیں عدل قائم کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک مستحکم رہے اور تا قیامت یہ قائم رہے، ہمیں یہاں پر عدل قائم کرنا ضروری ہے، انصاف قائم کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر دعائیں مت کیجیے، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، جب تک کہ عملی جدوجہد نہ کریں، عملی جدوجہد ہے نہیں اور عدل ہے نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے، تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ میرے دین کے مطابق جو بھیجا گیا اس کے مطابق اگر یہ چل رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ استحکام دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو ہم پر غلبہ دے دیتا ہے، دوسری قوموں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں پر آپ کو پتا ہے کہ کون مسلط ہے، جو بھی مسلط ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کا غلبہ قبول نہیں کیا، ہم نے دین کے احکامات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کے احکامات کو ہم پر غالب کر دیا ہے۔ ان سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کو خود پر نافذ کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، کیا یہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ایبتغون عندهم العزة، یہ ان سے عزت مانگنے گئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام بڑا ہو جائے گا۔ یہاں لوگ منتخب ہوتے ہیں تو امریکہ کا پہلا دورہ، رشیا کا پہلا دورہ، یورپ کا پہلا دورہ، ماشاءاللہ۔ ارے مومن ہے، تجھے سب سے پہلا دورہ تو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جا کے طواف کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کامیابی دی، پھر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ادنا امتی ہوں، اور آپ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ لوگ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، میرے حبیب آپ کے آستانے پر آ جاتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے توبہ کرتے ہیں وہاں جا کر، اور رسول ان کی بخشش کی دعا کر دیتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ پر رحم فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک جس آستانے کا راستہ اللہ نے بتایا اور جس بیت اللہ، جس ہاؤس کا راستہ اللہ نے بتایا وہاں جانا چاہیے، نہ یہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہاؤسز کی طرف آپ روانہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں عزت، تم وہاں عزت لینے جاتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں کفار کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا، میں ان کی نظر میں اب مجھے عزت ملے گی، ایبتغون عندهم العزة، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں عزت چاہتے ہو اس لیے وہاں کے دعوے کرتے ہو، فإن العزة للہ جميعا، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے 28واں
عزت کیا ہے؟ اللہ ہے عزت، اور تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ ساری عزت ہے تمہارے لیے، ساری عظمتیں تمہارے لیے، سارے مقام جو ہے وہ مرتبے تمہارے لیے ہیں، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، غالب تم ہی رہو گے۔ ہاں اگر تم مومن بن جاؤ، ان كنتم مؤمنين، اگر تم مومن بن جاؤ، تم جب تک سچے مومن نہیں بنو گے تب تک تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہو، غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، تمہاری دھان نہیں بیٹھ سکتی، تمہارا روح قائم نہیں ہو سکتا، تم پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ ہاں تم مومن بن جاؤ سچے، تو پھر لوگ تم پر اعتماد بھی کریں گے، تمہیں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہے وہ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہاں تک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، ایک آیت ہے بطانۃ من دونکم، یہ پچھلی کل کی آیت میں اور کل کی اس میں تلاوت میں یہ بات موجود تھی کہ ان کو کافروں کو بطانۃ، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، ان کو اپنے قریب نہ کرو۔ اور یہاں ہمارے جتنے قریبی ہوتے ہیں سب پر کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہے، کوئی عیسائی بیٹھا ہوا ہے، کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے، عجیب عجیب طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ حضرت ایک صحابی رسول ہے غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک سیکٹری رکھ لیا جو یہودی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی، آپ نے ان کو خط لکھا اور فرمایا تم ان کو عزت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے ذلیل کیا، تم ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے، تم ان کو عزت دینا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم آج ہم سارے احکامات اس ملک میں وہ نافذ کر رہے ہیں جس سے اللہ رسول کی بات نہیں ہے، جس سے مغرب ہم سے خوش رہے، یورپ ہم سے خوش رہے، این جی اوز ہم سے خوش رہے، بلکہ اس قوم کا اخلاقی دیوالیہ نکل جائے، ان کا بھرک سے نکل جائے ثقافتی حوالے سے، لیکن وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو یہ سب سے بڑی ہماری خامی ہے، غلطی ہے۔ ہمارے قریبی اور حکومت یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس ملک کی جڑوں میں یہ لوگ بیٹھ گئے، اس کی ترقی اس لیے ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ کہاں کون بیٹھا ہے۔ آپ کو ہر قریبی عہدے پر آپ کو کس کو بٹھانا ہے؟ آپ کو مسلمان کو بٹھانا ہے، مومن کو بٹھانا ہے، تب جا کر کے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو بھی سیکیور کرے گا، آپ کی نظریات کو بھی سیکیور کرے گا، اور آپ کی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا، ترقی کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو خود پر بھی نافذ کریں، اپنے ملک میں بھی نافذ کریں، اور اسی طرح معاشرے کو بدل کر رکھ دیں، انقلاب اس میں پیدا ہو جائے۔ یہ صرف اس بات سے اس کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں، کیونکہ قرآن نے کہا افلا تتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر تم یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا، کھڑا ہوا ہوتا تو تمہیں اس کے اندر بہت اختلاف نظر آتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مطلب اس سے یہ مطلب ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ تو قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو، دنیا پر چھا جاؤ۔ اور ایک بات آخر پھر نماز کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نمازیں ہیں نا یہ ہر وقت پر یہ فرض کر دی گئی ہے، یعنی وقت سے ہٹ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں میں نے یہ خاص ایک نکتہ بتانے کے لیے آپ کو یاد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دو نمازیں اکٹھی ایک وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے۔ ابھی فجر کا وقت ہے تو ایک مخصوص وقت ہے فجر کا، سنو، زوال سے پہلے فجر کا وقت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور بغیر قضا کے پڑھ سکتے ہیں، 11:30 تک فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا سنت طریقہ تو یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر آج کی نماز آپ کی رہ گئی ہے، چھوڑنا مت، لیکن رہ گئی ہے تو آپ 11:30 سے پہلے آج کی فجر کی نماز بغیر قضا کی سنت بھی اور فرض بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ چاہیں کہ ظہر کا وقت آ جائے، اب آپ فجر بھی پڑھ لیں اور یہ بھی نہیں، اب یہ قضا ہو گئی ہے، اب اس کا وقت نہیں رہا ہے، اب اگلی نماز ظہر شروع ہو گئی، اس کا وقت ہے، عصر کی نماز سے پہلے ظہر ہے، پھر اس کا وقت آخر ہے، عصر کا وقت شروع ہوا تو اب عصر آ جائے گی، مغرب کا شروع ہوا تو مغرب آ جائے گی، پھر عشاء کا شروع ہوا تو عشاء کا پوری رات میں وقت رہتا ہے، اگرچہ مستحب وقت جو ہے وہ صبح والا ہے، جلدی والا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، کبھی مجبوری ہو جاتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ جو پڑھی ہے نا ملا کر کے نماز اکٹھی پڑھی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بین صورتین۔ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ جمع ہے، لیکن وہ جمع اس طرح سے نہیں ہے کہ ظہر کو اثر میں پڑھو سوائے حج کے موقع پر، سوائے حج کے موقع پر وہ مخصوص ہے حج کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ جب بھی نماز آپ نے پڑھی یوں پڑھا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا، تو دیکھنے والے نے سمجھا کہ ماشاءاللہ سے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی، بس یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ لہذا اسلام میں مغربین نہیں ہے، اسلام میں ظہرین نہیں ہے، اسلام میں عصرین نہیں ہے، اس طرح کی کوئی نماز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ رب العالمین نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا مطهرا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي